أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم حاضرین کرام، پردہ-نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے، اور سورہ حجرات ایک ایسی سورت ہے جو معاشرے کے حالات سے گفتگو کرتی ہے۔ معاشرے میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا برتاؤ ہو، مسلمان ایک دوسرے کا احترام کیسے کرے، ایک دوسرے کی عزت کیسے کرے، ان تمام چیزوں کا بیان ہے۔ تکبر سے، گھمنڈ سے، فخر سے اس سورت کے اندر منع کیا گیا۔ سورہ حجرات ایک ایسی سورت ہے کہ اگر اس سورت کی تفسیر کی جائے، اس کی تشریح کی جائے اور اس کے ذریعے سے معاشرے کی بیماریوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو 80% بیماریاں معاشرے سے ختم ہو جائیں، صرف سورہ حجرات کی بنا۔ اسی سورہ حجرات کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو دونوں بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کرے، نفرت پھیلانے کا کام نہ کرے، آگ لگانے کا کام نہ کرے، بلکہ اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے جو پہلے ٹکڑے میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ کہہ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کے تعلقات کو آپس میں مضبوط کر دیا، ان کے رشتے کو اللہ رب العالمین نے طاقتور بنا دیا، مضبوط بنا دیا۔ ایک ایسا رشتہ، بھائی کا رشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرار دیا۔ اب اس رشتے کو ذکر کرنے کے بعد کسی اور رشتے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہہ دیا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ جس طرح سے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اچھائی چاہتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے، اس کی ترقی دیکھنا چاہتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی عزت کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا احترام کرتا ہے، اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے، نرم باتیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے ذریعے سے اس رشتے کو مضبوطی عطا کی۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح سے ہوتا ہے، یشد بعضه بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوطی عطا کرتا ہے۔ وشبک بین اصابعہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور کہا کہ جس طرح سے انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے درمیان داخل کر کے ہاتھوں کی مضبوطی پیدا ہو گئی، اسی طرح سے مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوطی کا باعث بنتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو کمزور نہیں کرتا، اس کو تقویت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں روایت ہے، سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الجسد من الرأس، ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے لیے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے سر جسم کے لیے ہوتا ہے۔ اگر جسم کے اندر سر ہے تو جسم کی اہمیت ہے، اگر جسم میں سر نہیں ہے تو پھر جسم کسی بھی حیثیت کا نہیں۔
اس کی کوئی بھی وقعت نہیں، اس کو مردہ کہا جاتا ہے، اس کو لاش کہا جاتا ہے، اس کا نام لے کر کے بھی کوئی نہیں پکارتا۔ کسی کی وفات ہو جائے تو کیا بولتے ہیں؟ میت آئی کہ نہیں آئی، جنازہ آیا کہ نہیں آیا، اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی پہچان وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دوسرے مومنوں کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے بمنزلۃ الجسد من الرأس، جس طرح سے سر ہوتا ہے جسم کے لیے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَيَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَعْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ۔ پھر اسی طرح سے مومن اپنے مومن بھائیوں کی تکلیفوں کو ویسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے کہ سر کی تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کا سر درد ہو رہا ہے، نیند نہیں آتی، پورا جسم اس کی وجہ سے پریشان حال رہتا ہے، پورا جسم اس درد کو، اس تکلیف کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دوسرے مومن بھائیوں کے تناسب سے سر کی مثال جسم کی حیثیت سے دے کر کے یہ بتایا کہ اس سے مضبوط رشتہ کوئی ہے ہی نہیں، اور واقعی اس سے مضبوط کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو لوگ جب اسلام کو سمجھ گئے، ایمان کو سمجھ گئے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ مقدم ان کے لیے ہو۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو بھی، گھر بار والوں کو بھی چھوڑ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت کچھ بیویاں تھیں۔ ان بیویوں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام پیش کی، کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب آپ لوگ بھی اسلام قبول کر لیں تو میرے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ان بیویوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو طلاق دے دیا، دو بیویاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان دونوں کو طلاق دے دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے معاشرے میں بڑا مضبوط رشتہ سمجھا جاتا ہے، جو رازدار والا رشتہ ہے کہ راز کی باتوں کو جو شوہر بیوی کے بارے میں جانتا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں جانتی ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے۔ لیکن اس سے بھی مضبوط رشتہ کیا ہے؟ اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر کے میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، ورنہ میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بڑی مضبوطی عطا کی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رشتے کو اسی مضبوطی کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں، اس کو طاقتور بنانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ہمارے دلوں میں کسی کے تعلق سے کینہ نہ ہو، ہمارے دلوں میں کسی کے تعلق سے کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، ہمارا دل صاف ہو۔ معاملات ہوتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اور اختلاف ہوں گے، اختلافات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو دنیاوی اختلافات اگر ہیں تو ان اختلافات کو انسان کو بھلا دینا چاہیے، اور اس کے بعد اپنے ایمانی رشتے کو فوقیت عطا کرنی چاہیے اور اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اور اگر میں مثال دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مثال کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا دنیاوی اختلافات نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ بہت سارے مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان دنیاوی معاملات میں اختلاف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کے معاملے میں آپ دیکھیں، جب بدر کے قیدیوں کو پکڑ کر کے لایا گیا مدینہ میں، 70 قیدی تھے، بدر سے اٹھا کر کے مدینہ لایا گیا۔ اب اس چیز کو لے کر کے مشورہ ہوا کہ ان بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ مشورہ ہوا، اب مشورے میں مختلف باتیں ہوئی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کے گھر والوں سے فدیہ لے کر کے، فائن لے کر کے، جرمانہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سخت تھے، اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو اگر ان کو فدیہ لے کر کے ہم چھوڑ دیں گے، یہ جائیں گے، پھر اپنی طاقت مضبوط کریں گے اور پھر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، لہذا ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان لوگوں کو ختم کر دینا۔ اسلام قبول کرنے ٹھیک ہے، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کو ختم کر دینا۔ اور ختم کرنے کا بھی ایک ایسا طریقہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے میں پیش کیا جو اور خطرناک طریقہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو دیکھا جائے، ان لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے جو ان کا قریبی رشتہ دار ہو، اس شخص کو اسی مسلمان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ مسلمان اپنے قریبی رشتہ دار کی گردن مارے۔ بڑا سخت فیصلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راضی نہیں ہو رہے تھے، بہت اختلاف ہوا۔ بہرحال جب اس تعلق سے اکثریت کی رائے آئی کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا۔ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات نازل کیا
اور ان آیات میں یہ ذکر کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا وہ بہتر مشورہ تھا اور اسی پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں دنیاوی مسئلے میں اختلاف ہوا، ایک وہ مشورہ دے رہا ہے ایک وہ مشورہ دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تلخیاں ہوئی؟ کبھی بھی۔ دوسری مثال آپ دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر، جب غزوہ احد کے موقع پر پتہ چلا مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ اپنا قافلہ لے کر کے لشکر لے کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے والے، اب مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، مدینہ میں رہ کر کے ان کا دفاع کیا جائے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کی جائے، اپنے گھر کی حفاظت کی جائے، یا مدینہ سے باہر نکل کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ مشورہ ہو رہا تھا، مسجد میں سارے لوگ تھے، مسجد نبوی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی یہ رائے تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہنا چاہیے، لیکن اکثر صحابہ کرام کی رائے ہوئی نہیں کہ نہیں ہمیں مدینہ کے اندر نہیں رہنا ہے، ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر کے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، تاکہ ہماری جو طاقت ہے وہ طاقت ان کو معلوم ہو اور ہمارا غلبہ ظاہر ہو۔ اگر ہم مدینہ کے اندر رہیں گے تو پہلے سے ان کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہو جائے گا، وہ سمجھیں گے کہ یہ ڈر گئے اور وہ یہ سمجھ کر کے ہمارے اوپر اور زیادہ شدید حملے کریں گے۔ لیکن اگر ہم باہر نکل گئے تو پھر ان کو لگے گا کہ نہیں ان کے پاس بھی طاقت ہے، قوت ہے، اسباب ہے، ہتھیار ہے، تبھی تو یہ باہر نکل کر کے آئے۔ اختلافات ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم باہر جا کر کے مقابلہ کریں۔ اختلاف ہوا، لیکن کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے درمیان تلخیاں ہوئی۔ ایک اور مثال آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب صلح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامے پر دستخط کر دیا، صلح نامہ تیار ہو چکا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناراض تھے، آپ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ حقیقی نبی نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی شک کی بات نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر اتنا دب کر کے فیصلہ کرنے کی، صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا ہم لوگ باطل پر ہیں، سامنے والے حق پر ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، ہم لوگ حق پر ہیں، سامنے والے باطل پر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر بھی ہم کیوں دب کر کے ہم صلح کر رہے ہیں، ان کی ساری شرطیں ہم کیوں قبول کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مناقشہ کیا، اتنا آرگیو کیا، اتنی بحث کی کہ پوری زندگی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کو لے کر کے پچھتاوا تھا کہ نبی علیہ السلام سے ایسی بات انہوں نے کیوں کی، ایسی گفتگو انہوں نے کیوں کی۔ اور پوری زندگی آپ صدقہ کرتے رہے، غلام آزاد کرتے رہے، جو بھی آتا رہا آپ اللہ کے راہ میں لٹاتے رہے، اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت کلامی جو اس دن ہوئی تھی، اللہ رب العالمین ان اعمال کے ذریعے سے اس عمل کو معاف کر دے، اس گناہ کا کفارہ قرار دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کتنی مثالیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اختلافات دنیا کے ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی ویسے ہی عزت کرتے تھے اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویسے ہی اپنے جان اور مال کو نشاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں بھی اختلافات ہوئے، پھر بھی ان لوگوں کا معاملہ اچھا رہا۔ سب سے پہلا اختلاف یہ تھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا کہ ہم ان سے لڑائی کریں گے، ہم ان سے جہاد کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اے ابو بکر، اے امیر المؤمنین، آپ مجھ سے کیسے جہاد کر سکتے ہیں جو لا الہ الا اللہ ہے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ یہ ضرور کہتے ہیں، لیکن اسلام کی ایک بنیاد زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں اس سے لڑائی کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فیصلے پر قائم ہے تو انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہی حق ہوگا اور یہی صحیح تھا، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ بھی دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم جمع کرنے کی جب بات آئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حفاظ کرام شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، غزووں میں جنگوں میں ایک سے ایک حفاظ نکلتے چلے جا رہے ہیں، اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو قرآن کریم کا حافظ نہیں ملے گا اور یہ قرآن کریم ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے گا، لہذا آپ ایک کام کریے، قرآن کریم کو لکھوا دیجیے، قرآن کریم کو جمع کروا دیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ لیکن بار بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے رہے، بات کرتے رہے، سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے۔
اور پھر آپ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا. بہرحال میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ انسان کے درمیان اختلافات ہوں گے، لیکن اسلام نے ہمارے درمیان جو رشتہ بنایا بڑا مضبوط رشتہ ہے، وہ رشتہ ایسے ویسی چیزوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو مزید تقویت دینے کی باتیں کی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارے اس رشتے کے درمیان مضبوطی پیدا ہوتی ہے. انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ انسان ہدیہ دے ایک دوسرے کو. میرا جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں کہ دعا سب سے بہترین ہدیہ ہے، دعا سب سے بہترین تحفہ ہے. تو جو ہمارے درمیان رشتے کو مضبوط کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیں. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ روایت ذکر کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس کے ذریعے سے تمہاری محبت آپس میں بڑھ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو. فإن الهدية تذهب وقر الصدر، کیونکہ یہ ہدیہ جو ہے یہ سینے کے کینے کو نکال کر کے ختم کر دیتا ہے. اگر کوئی خلیش ہے، اگر کوئی اختلاف ہے، اگر کوئی غلط فہمی، اگر آپ نے ہدیہ دے دیا، انسان کے ان تمام اختلافات کو وہ ختم کرنے کے لیے بہترین چیز ثابت ہوتی ہے. اب ہدیہ جو ہے قیمتی چیز دی جاتی ہے، معمولی چیزیں بھی دی جاتی ہیں، درمیانی چیزیں بھی دی جاتی ہیں. ہدیہ کا جب نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ ہم پیسہ خرچ کریں اور کسی کے لیے ہدیہ خریدیں، کسی کے لیے گفٹ خریدیں اور اس کو جا کر کے ہدیہ کر دیں. لیکن شریعت اسلامیہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے اور ہمارا اسلام اتنا خوبصورت اسلام ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس نے ہدیوں کو مال کے ساتھ خاص نہیں کیا ہے، بلکہ جہاں ہدیہ مال کو کہا ہے وہی ہدیہ دعا کو بھی کہا ہے. اور کہا کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو ایک دوسرے کو دعا دے دیا کرو، اس سے بہتر ہدیہ کوئی نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا فکافئوہ. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کرتا ہے تو تم اس کو بدلہ دینے کی کوشش کرو. کسی نے تم کو ہدیہ دیا، آپ کے پاس بھی ہے طاقت ہدیہ دینے کی، آپ ہدیہ اس کو دو. یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، یہ بدلے میں کارروائی نہیں ہے. ہدیہ آیا ہے، ہدیہ دینا یہ سنت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہدیہ قبول نہیں کرتے کہ میں نے دیا ہے تو آپ بدلے میں دے رہے ہو اس لیے میں اس کو قبول نہیں کروں گا. یہ چیز غلط ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے فکافئوہ، اس کو بدلہ دو. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن لم تجدوا ما تكافئونه، لیکن اگر تمہارے پاس مال نہ ہو اس کو بدلہ دینے کے لیے، مال نہ ہو، نقد نہ ہو، قیمت نہ ہو ہدیہ خریدنے کے لیے، فدعوا له، تو اس کے لیے دعا کیا کرو. اور اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو حتی تروا انکم قد کافأتموہ، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ ادا کر دیا. اس نے ہدیہ دیا، آپ نے دعا کی، آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس شخص کے لیے دعا کی، اس کی برکت کے لیے دعا کی، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عافیت کے لیے دعا کی. اتنی دعا کی کہ اس نے اگر کروڑ روپے بھی خرچ کیے ہوں گے تو آپ کروڑ روپے کا بھی مقابلہ آپ دعاؤں کے ذریعہ سے کر سکتے ہیں. تو دعا جو ہے بہترین ہدیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیں ابھارا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دعا دیں. اور شریعت اسلامیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع اور بہت سارے حالات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں جن مواقع میں ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا دینی چاہیے. میں انہی مواقع کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. کچھ مواقع انشاءاللہ آج ذکر کروں گا اور جو بچ جائیں گے انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کو ذکر کروں گا. اور یہ جو دعا دینے کا ایک دوسرے کو، جو دعا دینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے مختلف حالات میں حکم دیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ایک دوسرے کو دعا دیں گے تو محبت پیدا ہوتی ہے، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. آپ دعا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات میں ہو، آپ کی دعا قبول کی جاتی ہو، آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کے بھائی کے ساتھ اچھا معاملہ ہو جائے. آپ دعا دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِهِ، کہ آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا دے. خالی چیز نہیں جاتی، بہت سارے فوائد، بہت ساری حکمتیں ہیں، ختم ہونے والی حکمتیں نہیں ہیں. لہذا ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، کثرت سے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اب کن حالات میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سب سے پہلی جو چیز بڑی مشہور ہے وہ ہے سلام.
جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں ہمیں سلام کرنے کا حکم دیا گیا. سلام کیا ہے؟ ایک دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم آپ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو. سلامتی لفظ بڑا معمولی دکھ رہا ہے لیکن پوری دنیا اپنے اندر سمجھے ہوئے ہے. سلامتی کا معنی کیا؟ آپ ہر طرح کے شر، مصیبت، تکلیف، آزمائش، حادثات سے محفوظ ہیں. کتنی بہترین دعا. انسان چلتا ہے، کبھی گاڑی چلا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی ڈیل کر رہا ہے، کبھی بزنس کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. ہر قسم کے شر، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی تکلیف سے حفاظت کی دعا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کر رہا ہے. کیا کہہ کر کے؟ السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، آپ پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہو. رحمت کا مستحق کون نہیں ہونا چاہتا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ رب العالمین کی رحمت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، ان لوگوں کے قریب ہوتی ہے جو اچھے اعمال کیا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے. ورحمت اللہ کہہ کر کے رحمت کی دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرماتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تیسری جو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں. برکت کس کو بولتے ہیں؟ برکت خیر کی کثرت کو کہا جاتا ہے، چیز کی کثرت کو نہیں. جب برکت کا نام آتا ہے تو ہمارے یہاں چیز کی کثرت کو، کہ ہر کوئی بھی چیز، جیسے پیسہ ہے 100 روپے ہے تو ہمارے یہاں کے ذہن میں برکت ایسا ہے کہ 100 1000 ہو جائے، ایسا نہیں. برکت کہتے ہیں کثرت الخیر، خیر کی کثرت. وہ 100 ہو سکتا ہے 90 ہو جائے لیکن اس میں اتنی برکت ہوگی کہ وہ آپ کے مہینے بھر کے لیے کافی ہو جائے. اس کو برکت کہتے ہیں. وبرکاتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل. اور یہ جو سلام ہے، پورے مذاہب، آپ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، تمام مذاہب کو آپ دیکھ جائیں، اتنا بہترین تحیہ اور اتنا بہترین سلام کسی بھی مذہب کے اندر موجود ہے. دوسرے مذاہب کے اندر جو چیزیں ہیں نا، وہ عقیدے کے بھی خلاف ہے، روح کے بھی خلاف ہے، اور انسان کو اپنی طرف مائل کرنے کے بھی خلاف ہے. مثال کو نمستے بولتے ہیں. اب نمستے اگر کوئی بولتا ہے، نمستے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں جو سنسکرت جانتے ہیں کہ نمستے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں. اب اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، تو یہاں پر ادب کا وہ معاملہ نہیں پایا گیا. ایک انسان حقیر ہو رہا ہے، یہاں ایک انسان جھک رہا ہے. شریعت اسلامیہ نے کسی کے سامنے جھکنے سے منع کیا ہے. اگر جھکنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جھکو. رکوع کرنا ہے اس کے لیے کرو، سجدہ کرنا ہے اس کے لیے کرو. نمستے میں وہ چیز پائی ہی نہیں جا رہی جس طرح سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پائی جا رہی. اسی طرح سے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ عربی ہیں اگر تو عرب میں صباح الخیر، مساء الخیر بولتے ہیں. انگلش جاننے والے ہیں تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، اس طرح کے الفاظ بولا کرتے ہیں. ان چیزوں کے اندر کیا وہ چیزیں آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا آپ کی صبح اچھی ہو تو صرف اچھی ہونے کی بات کی جا رہی، اس میں برکت کی بات نہیں آ رہی، اس میں رحمت کی بات نہیں آ رہی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شر سے آپ کی حفاظت کرے، اس میں وہ بات نہیں آ رہی. اور اچھائی کا پیمانہ بھی ہر ایک کے نزدیک الگ ہوتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری صبح کیسے اچھی ہو رہی ہے کہ میں اٹھوں اور گانا سنتے ہوئے میں اٹھوں، صبح اٹھ کر کے میں فلم دیکھوں، صبح اٹھ کر کے میں شراب پیوں، یہ صبح اس کے لیے اچھی ہے. اگر آپ اس کو بول رہے ہیں کہ گڈ مارننگ تمہاری صبح اچھی ہو، تو آپ گویا کہ آپ اس کے منکر میں اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے غلط کاموں میں آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. کسی بھی مذہب کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو انسانی جو فطرت ہے، انسان کی جب پیدائش ہوئی ہے نا تو سب سے پہلی چیز انسان کو یہی سکھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والی چیز سکھائی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا. اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا اذهب فسلم علی اولئک من الملائکہ، وہاں فرشتے بیٹھے ہوئے، جا کر کے آپ ان کو سلام کر کے آئیے. واستمع لما یحیون، اور یہ بھی کہا کہ جو وہ جواب دیں گے اس جواب کو بھی غور سے سن کر کے آئیں. کیوں؟ تحیتک و تحیت ذریتک، کیونکہ وہ سلام آپ کے لیے تحیہ ہوگا اور آپ کی ذریت کے لیے بھی تحیہ ہوگا. یعنی ہمیشہ کے لیے یہ سلام آپ کے اولاد میں جاری کر دیا جائے گا. جو بھی موحدین ہوں گے، جو بھی مسلمان ہوں گے، ان کے درمیان اس سلام کو جاری کیا جائے گا.
چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور فرشتوں کو کہا السلام علیکم. فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتوں نے اضافہ کیا ورحمۃ اللہ کا، یعنی یہ جب سے انسانیت کی ابتدا ہے تب سے یہ کلمہ ہے، ہمارے نیچر کے ساتھ، ہماری فطرت کے ساتھ جڑا ہوا یہ کلمہ ہے. لہذا اس سے بہتر کلمہ، اس کا الٹرنیٹ، اس کا متبادل کوئی بھی کلمہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جملہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں. اور یہ سلام، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ دعائیں جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے، یہ سلام بھی وہی کام کرتا ہے. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا، اے لوگوں تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم صحیح طور پر، کامل طور پر مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اللہ، بہت خطرناک جملہ ہے ہمارے اور آپ کی. یعنی اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے مسلمان بھائی سے، لا تؤمنوا، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. ہم کتنے بھی سلفیت کے دعوے کریں، کتنے بھی صحیح منہج پر ہونے کا دعویٰ کریں، کتاب و سنت کی اتباع کا دعویٰ کریں، لیکن اگر یہ چیز اخلاق کی اچھائی ہمارے یہاں نہیں ہے، لا تؤمنوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کامل مومن نہیں ہو سکتے. ابھی تمہارے ایمان میں نقص ہے، تمہارے ایمان میں کمی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اس کے بعد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرنے لگو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے. صحابہ کرام نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ بیان فرمائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام زیادہ سے زیادہ کیا کرو، سلام کو عام کرو. سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا. سلام عام کیسے ہو جائے، کیسے ہوگا؟ ہر شخص کو سلام کرو، جس کو آپ جانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو. اور جاننے سے مراد ہے مسلمان دکھتا ہو. اب غیر مسلم اگر نظر آ رہا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے اسلام نظر نہیں آ رہا، تو پھر ہم اس کو سلام کرنے کے مکلف اور پابند نہیں. لیکن اگر کوئی شخص داڑھی رکھا ہوا ہے، ظاہری طور پر ایک مسلمان نظر آ رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کو سلام کرنے کا حکم ہے. سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جانتے ہو جس کو اس کو بھی سلام کرو، نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. سلام کرو گے محبت پیدا ہو. اور سلام ایک ایسی چیز ہے، آپ اندازہ کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں. اگر آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہے، آپ کثرت سے اس کو سلام کرتے رہیے، آتے جاتے سے بات مت کریے. بات کرنے کا موقع میں بات کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں ایک تجربہ کرنے کو بول رہا ہوں کہ آپ صرف سلام کرتے رہیے آتے جاتے. آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ شخص آپ کا دوست نہیں بنا تو نہیں بنے گا، لیکن دشمنی میں ضرور کمی پیدا ہو. اس کا جو جانب ہے، اس کا جو پہلو ہے، وہ آپ کے لیے تھوڑا سا نرم ضرور ہو جائے گا. یہ سلام کے اندر تاثیر ہے، یہ سلام کے اندر محبت ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو عام کرنے کو کہا، نبی علیہ السلام نے اس کو عام کرنے کو کہا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نور میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی جانب سے تحیہ ہے، یہ بابرکت کلام ہے، یہ پاکیزہ کلام ہے. اللہ نے اس کو تحیہ کہا، بابرکت کلام کہا، پاکیزہ کلام کہا. گھر میں جاؤ، گھر میں داخل ہوتے ہی آپ سلام کرو. بہت سارے گھروں کا ماحول اسلامی نہیں ہوتا. آپ دیکھو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا، بلکہ بعض لوگ اپنے آپس کے قریبی لوگوں کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، بیٹا باپ کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، باپ بیٹے کو سلام کرنے میں شرم محسوس کر رہا ہے، شوہر بیوی کو سلام کرنے میں شرم محسوس کر رہا ہے، بیوی شوہر کو سلام کرنے میں شرم محسوس. دنیا بھر کو سلام کریں گے، گھروں میں سلام نہیں کریں گے. آپ دنیا بھر کو آپ خیر بانٹ رہے ہو، اپنے گھر والوں کو آپ محروم کر رہے ہو. سب سے زیادہ مستحق اگر آپ کے سلام کے کوئی ہے تو آپ کے گھر والے. گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرو. آپ شیطان بھی نہیں جائے گا آپ کے ساتھ، اور گھر بھی دیکھو خوشحال رہے گا، سکون میں آپ رہیں گے، عافیت میں آپ زندگی گزاریں. حتیٰ کہ یہ تو اپنے گھر کی بات ہوئی، دوسروں کے گھروں میں جا رہے ہو پھر بھی سلام کرو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے جاؤ تو تم اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور جب تک کہ اپنے لوگوں کو سلام نہ کرو. یعنی جو گھر میں موجود ہیں جب تک ان کو سلام نہ کر لو تب تک ان گھروں میں داخل نہ ہو.
تو سلام زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے. اور سلام عام کرنے سے جہاں ہمارے درمیان محبت پیدا ہوگی وہاں سلام کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت قریبی بندہ بھی ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام, اللہ رب العالمین کے سب سے قریب بندہ وہ ہوتا ہے جو ابتدا سلام سے کرتا ہے, یعنی جو پہل سلام کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جو بڑا ہے تو وہ سوچے گا کہ چھوٹا مجھے سلام کرے, میں اس کو سلام نہیں کروں گا. اس طرح کے جو تفریقات ہیں, اس طرح کے جو امتیازات ہیں وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ ابتدا کر رہے ہیں, سلام آپ پہل کر رہے ہیں, تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں. اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو سلام ہے یہ ہمارے لیے اجر کا باعث بھی بنتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر کے کہا السلام علیکم. نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا, وہ آ کر کے بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 نے کیا. دوسرے صحابی آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی علیہ السلام نے ان کا بھی جواب دیا, وہ آئے اور بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا 20 نے کیا. تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ علیہ السلام نے ان کو بھی جواب دیا, آ کر کے بیٹھ گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا 30 نے کیا. یعنی اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے, 30 نیکیاں ایسے ہی لے کر کے ہو جاتا. فری میں نیکیاں مل رہی, نیکیاں آج ہو سکتا ہے معمولی سمجھ لیں, لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں ایک ایک نیکی کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی. لہذا ان اعمال کے ذریعے سے ہم اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ سلام کے تعلق سے یہ تھا کہ اگر صحابہ کرام چلتے بھی رہتے تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر ہم چل رہے ہوتے تھے اور اگر ہم دو لوگوں کے درمیان کوئی فاصلہ آ جاتا تھا, کوئی فرق کرنے والی چیز آ جاتی تھی, مثال کے طور پر کوئی دیوار آ گئی, کوئی درخت آ گیا, پھر وہ آگے مل رہے ہیں, پھر سلام کرتے ہیں. یعنی جا رہے ہیں دو صحابی اور بیچ میں ستون آ گیا, اب ایک صحابی ادھر سے گئے, دوسرے صحابی ادھر سے گئے, تو جب دونوں واپس آ کر گئے پھر انہوں نے سلام کیا. ایسے سلام کرتے تھے وہ. کثرت سے سلام کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل تھا, ان کا منہج تھا, ان کا طریقہ تھا, ان کی سنت تھی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے طرز پر چلنے کی کوشش کریں. محترم اخوان, محترم بھائیوں, یہ سلام ایک ایسی دعا ہے جو ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کو دینی چاہیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تحیہ ہے, برکت والا کلام ہے, پاکیزہ کلام ہے, ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے والا کلام ہے, ہمارے درمیان محبت پیدا کرنے والا کلام ہے. انشاءاللہ جو آگے اور چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو دعا دے سکتے ہیں, آگے کے جمعہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کے اخلاق کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں. الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو متحد رہ کر کے اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر سے کینہ, بغض, نفرت, حسد, عداوت, ساری گندی اور بری چیزوں کو نکال فرما. الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرما. الہ العالمین تو ہمارے کلمہ کو متحد فرما. الہ العالمین تو ہمارے شیرازے کو متحد فرما. الہ العالمین جو ہم سے کوتاہیاں, غلطیاں ہوئی ہیں, الہ العالمین ان تمام کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما. ہم سب کو فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما, عبادات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے عبادات میں اخلاص پیدا فرما, عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفایابی عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے اہل توحید ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو منور فرما اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.